سپریم کورٹ کا بھی اشر نشر۔ عدلیہ جو ہے آج کل پاکستان کی عدلیہ جس دور سے گزر رہی ہے یہ اتنی تباہ حال کبھی نہیں ہوئی، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اس میں اب موجودہ وقت میں 26 آئینی ترمیم کے بعد سب سے کلیدی کردار جو ہیں یہ جج صاحبان خود ادا کر رہے ہیں۔ کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی بھی جج جو ہے سینئر پیونی جج بن کے چیف جسٹس کے ایلیویشن پہ چیف جسٹس بن سکتا ہے، تو پھر تو کسی ہائی کورٹ کا جج جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ عدلیہ کی آزادی کدھر گئی؟ اور جب عدلیہ خود یعنی لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ منصفین جو ہیں ججز جو ہیں وہ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں، جب یہ خود اپنے لیے انصاف نہیں حاصل کر سکتے ہیں لوگوں کا اس ادارے پہ اعتقاد کیا رہے گا؟ یار مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ عوام کا نکلنا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہی چیز تو جو ہے نا مجھے میرے لیے مصائب کا باعث بنی ہوئی ہے۔ مرحبا صاحب، عوام آپ پہ عاشق ہے یار ہم عوام پہ عاشق ہیں، ہم پاکستان پہ عاشق ہیں، ہم یقین کریں نا عوام پاکستان اور ہماری جو دھرتی ہے بڑا کچھ جی کرتا ہے نا کرنے کو، اللہ رحم کریں۔ اب ہم دن بدن مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھو ابھی تو ادھر بھی جج صاحبان آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کا بھی اشر نشر۔ عدلیہ جو ہے آج کل پاکستان کی عدلیہ جس دور سے گزر رہی ہے یہ اتنی تباہ حال کبھی نہیں ہوئی، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اس میں اب موجودہ وقت میں 26 آئینی ترمیم کے بعد سب سے کلیدی کردار جو ہیں یہ جج صاحبان خود ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو شخص سینئر پیونی جج ہے محسن اختر کیانی صاحب، یعنی ایک نیک نام وکیل تھے، ہمارے ساتھ وکالت کرتے تھے، پھر جج بنے اور بڑی ہی ایمانداری سے اور بڑی چابکدستی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، آج تک کوئی شکایت نہیں آئی۔ اور وہ جب چیف جسٹس بننے کے قریب ہوئے تو آپ نے کہا جی کہ نہیں آپ چیف جسٹس تو کجا، آپ سینئر پیونی جج بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کس طرح کا نظام عدل ہم نے بنا دیا ہے؟ جب جج جو ہیں خود انصاف کے لیے دعائیاں دیں گے، یہی حالت جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ہے۔ جب ہم نے عدالتوں کا حشر نشر اس طرح کرنا تھا، کون وکیل مقنن کو کوئی ممبر انصاف کے پیشے سے وابستہ کوئی شخص ان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ یعنی جس نے دوسروں کو انصاف دینا ہے وہ اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے، چاہے منصور علی شاہ صاحب ہو، چاہے منیب اختر صاحب ہو، چاہے محسن اختر کیانی صاحب ہو۔ اور اگر آپ نے یہ قانون بنا دیا آرٹیکل 200 کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار کہ کہیں بھی کسی بھی لمحے کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی بھی جج جو ہے سینئر پیونی جج بن کے چیف جسٹس کے ایلیویشن پہ چیف جسٹس بن سکتا ہے، تو پھر تو کسی ہائی کورٹ کا جج جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ عدلیہ کی آزادی کدھر گئی؟ اور جب عدلیہ خود یعنی لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ منصفین جو ہیں ججز جو ہیں وہ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں، جب یہ خود اپنے لیے انصاف نہیں حاصل کر سکتے ہیں لوگوں کا اس ادارے پہ اعتقاد کیا رہے گا؟ وکلا کے پیشے سے ہم منسلک ہیں، تو وکلا کی ہم نے بڑی بڑی تاریخ دیکھی ہیں، انہوں نے تاریخیں چلائی ہیں، لیکن اب کیوں مدام ہے وکلا کیوں نہیں کٹے ہو رہے؟ قیادت وہ ہے نہیں، یہ جو بڑ کے مارتے ہیں نا ہم یہ کر لیں گے، وکلا تحریک ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، کدھر ہے وہ لوگ؟ کوئی ان سے پوچھے نا کون سی تحریک؟ اور یہ جو ہے نا وکلا ابھی تو آری چل رہی ہے بینچ پہ، اگلی باری وکیلوں کی ہوگی، بار کی ہوگی، اور یقیناً ایسی قوانین آئیں گے کہ وکیل کے لیے روزی کمانا جو ہے، دیکھیں ہماری رزق روزی جو ہے وہ انصاف کے ہونے میں ہے۔ جب منصف خود جو ہے اپنے لیے انصاف ڈھونڈ رہا ہو تو وکیل کو خاک کسی نے جو ہے انگیج کر کے اس پہ اعتقاد کرنا ہے کہ جی قابل وکیل ہے یا میرا حق واضح ہیں ثبوتوں کی بنیاد پہ ہوا میں دلائے گا، یہاں پہ تو وہی ہوا بگڑ گیا ہے۔ مرحبا صاحب، آپ بھی فیک نیوز کا شکار رہے ہیں، پی کا ایکٹ کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ہاں، فیک نیوز پہ میں نے دیکھیں ذاتی ہماری پارٹی کا تو موقف ہے، لیکن جو بھی فیک نیوز چلاتا ہے بناتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پھر قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کی پگڑیاں اچالنے کا جو چکر ہے نا، اور میں نے اب یہ کیا ہے کہ جو درخواستیں میں نے FIA میں دینی تھی وہ اب چونکہ ابھی تک وہ میڈیا پہ موجود ہے تو میں نے جدید قانون کا فائدہ اٹھا کے لوگوں پہ درخواستیں میں نے ڈال دی ہے۔ انشاءاللہ آج کل ویسے ہی ہم تھوڑے بہت فارغ ہو گئے ہیں ذرا بائیکاٹ کر کے نا، تو اب یہ انہی کیسوں پہ توجہ دے رہے ہیں۔